عالیہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار. السلام علیکم ناظرین. My name is Waqar Ali Khan. I'm the CEO and the President of the OPTV Global Network, which is designed for the overseas Pakistani all over the world. And you are watching Rebrand Pakistan. Keep watching Rebrand Pakistan. اور جہاں جہاں آباد ہیں پاکستان کو ریبرانڈ کریں اور پاکستان کو پیش کریں بحیثیت ایک گریٹ کنٹری، گریٹ نیشن. اینڈ ڈونٹ آسک ایڈ، آسک ٹریڈ. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. محمد عمر خان اور پروگرام ہے ریبرانڈ پاکستان. آپ جانتے ہیں کہ او پی ٹی وی گلوبل اوورسیز پاکستانیوں کا سب سے بڑا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے اور میرا پروگرام ریبرانڈ پاکستان جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا ہم وہ پازیٹیو امیج پوری دنیا کے سامنے رکھیں اور اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے پاکستان کو اکنامکلی ڈیولپ کرنے میں کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے اس میں ہم ہمیشہ فوکس رکھتے ہیں. تو آج بھی ہم ریبرانڈ پاکستان کے اندر ایک ایسی انڈسٹری سے متعلق آپ کو تعارف کروائیں گے اور ساتھ ہی ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملوائیں گے جن کا پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی خوشحالی میں ایک بہت بڑا کردار ہے. اور کووڈ-19 کے بعد جو پوزیشن پاکستان نے فیس کی ہے، جو چیلنجز پاکستان کو درپیش آ رہے ہیں، اس کے سپورٹ میں یا یہ کہہ لیجئے کہ اس کے سولوشن کے طور پہ جو ہے ان کی انڈسٹری، ان کی کمپنی اور خود یہ بہت ہی احسن طریقے کے ساتھ سولوشن کے ساتھ پاکستانیوں کی ہیلپ کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے ہیں. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، پاکستان کی بزنس مین کمیونٹی میں اپنا ایک بڑا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور اس وقت پاکستان کو جو اپنے اکنامک چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کو یہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں. ان کی کمپنی کا جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے اس ریونیو کے پوائنٹ آف ویو سے بھی سپورٹ کر رہے ہیں، ایک ٹیکس پیئر ہونے کے ناطے بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کی کمپنی کے وہ تمام تر ماہرین جن کے پاس ایک پازیٹیو اپروچز ہیں اس کے ذریعے پاکستان کو مختلف چیلنجز سے نکالنے کے لیے ہمیشہ ہی اس کمپنی نے 1953 سے لے کر آج تک پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی ریاست کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا ہے. میں تعارف کراتا ہوں، آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ریبرانڈ پاکستان میں، چیئرمین ہیں ایلسنس گروپ کے. آپ کا نام ہے عبد الرحمان اللانہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویری گڈ، تھینک یو سر. آئی ایم ریئلی تھینکفل کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمیں یہ لمحات عطا کیے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ کا قیمتی وقت ہے اور جتنی زیادہ آپ کی مصروفیات بالخصوص کووڈ-19 کی پوزیشن میں جو آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ پوری قوم سے اس پر بڑا فخر محسوس کرتی ہے. سر گفتگو کے آغاز میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا آپ کی پرسنل لائف کو پہلے تھوڑا سا ڈسکس کریں، دین پھر ہم آپ کی کمپنی کی طرف آتے ہیں.
تو آپ نے شروعات ہی جو اس کمپنی سے کی اپنے پروفیشن کے طور پہ, اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو منسلک ہوئے ہوئے ایلسنس گروپ کے ساتھ؟ جی, میں نے شروعات یہاں سے تو نہیں کی. میری پڑھائی ہوئی تھی انگلینڈ میں ہوئی تھی, اور میں سن 1967 میں واپس آیا تھا پاکستان. اچھا. اور پہلے 2 سال کے لیے میں چلے گیا تھا جو اس وقت پہ تھا ایسٹ پاکستان, ڈھاکہ میں. اور میرا بالکل ارادہ نہیں تھا بزنس میں جانے کا. مائی ڈریم واز ٹو بیکم ٹاپ ناچ پروفیشنل چیف ایگزیکٹو آن دا پروفیشنل فیلڈ. تو میں نے وہاں پہ جوائن کر لیا ایک کمپنی کو وہاں پہ, انڈسٹریل پروموشن سروسز, اور وہاں پہ 2 سال تک کام کیا. انفارچونیٹلی وہاں پہ احساس ہو گیا تھا کہ ایسٹ پاکستان میں ہمارے جیسے لوگوں کا فیوچر نہیں تھا. کہ کیونکہ وہ میں نے دیکھا کہ پروموشن میں بھی دے ہیڈ ٹو پروموٹ the local people, which is fine. اور political ground بھی اس ٹائم بالکل correct. We could see the trouble was brewing. صحیح. تو وہ صحیح وقت نہیں تھا. Then I came back to Karachi. And مزے کی بات ہے کہ مجھے اسٹارٹ کرنا تھا پھر اپنا بزنس. میں نے ایک کچھ چھوٹا سا آئیڈیا تھا. میں رہ رہا تھا, والدین کے ساتھ رہ رہا تھا. میں شادی شدہ تھا. 1967 میں شادی کر کے ہی آیا تھا انگلینڈ سے. سو 1969 میں جب یہاں کراچی آیا تو آئی ٹو اسٹے ود مائی پیرنٹس. اوبیسلی پیسے تو تھے نہیں. تو مہینے کے بعد میرے والد صاحب چک 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 بھائی بزنس اسٹارٹ کرنے میں پیسے مطلب ٹائم لگتا ہے. ہی واز ویری امپیشنٹ. اس نے کہا نہیں, یو ہیو ٹو اسٹارٹ پیئنگ رینٹ ہیئر. کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑے گا. میں نے کہا ڈیڈ میں پیسے کہاں سے لے آؤں, بزنس اسٹارٹ کرتے کرتے 6 مہینے تو لگیں گے ہی لگیں گے. اس نے کہا آئی ڈونٹ کیئر, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. تو مجبوراً I had to join the family business. I had no desire to join the family business at all. مجبوراً مجھے کرنا ہی پڑا کہ تاکہ ادھر سے کچھ پیسے آئیں گے. تو وہ میں نے کر لیا. ڈھاکہ میں جب تھا میرے تنخواہ اس وقت پہ تھی کچھ 1700 روپے تھی. یہاں پہ آیا نہیں سوری اس وقت پہ 1450 روپے تھی ادھر ڈھاکہ میں. اینڈ جب یہاں پہ آیا تو فیکٹری میں مجھے لگا لیا 500 روپے تنخواہ پہ. I had no option. چلو بھائی جو بھی ہے فیملی کا سرکمسٹینسز ہوتے. سو وہاں سے اسٹارٹ کیا. اس وقت پہ ہم گھڑیاں کا کچھ بنا رہے تھے, بٹ 1965 کی جنگ کے بعد پاکستان کی فوج نکلی پاکستان میں دیکھنے کے لیے ٹو آئیڈینٹیفائی انڈسٹریز جو ملک کے لیے ڈیفینس میں دفاعی کے لیے کام کر سکیں پروڈکٹس میں. تو ہمیں سلیکٹ کیا انہوں نے. بالکل, کیونکہ اس میں ہم جو گھڑیاں آپ کو پتہ نہیں, شاید پتہ نہیں ہوگا کہ ورلڈ وار 2 میں جرمنی میں جتنے گھڑیوں کی کارخانے تھے یا سوئٹزرلینڈ میں وہ سب فیوزز بنانے لگ گئے. فیوزز فار بامس. اچھا. بام ایک مطلب بام ایک چیز ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک برین ہوتا ہے. دا برین از کالڈ دا فیوز. آپ سمجھ رہے ہیں, بام آپ نے دیکھ لیا ایسا بام ہوگا. صحیح. اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایک نوک سا بنا ہوا ہوتا ہے, بٹ دیٹ از اے فیوز. اٹس اے کمپلیکیٹڈ, اٹ کین بی ویری کمپلیکیٹڈ. صحیح. ہم تو میکینیکل فیوزز بنا رہے تھے, پھر آج کل تو الیکٹرانک آ گئے ہیں, یہ آ گئے ہیں, وہ گئے. سو اس کے لیے ہمیں آئیڈینٹیفائی کیا. تو ہم گھڑیوں سے ایک ٹائمر بنانے لگ گئے ڈیفینس کے لیے. تو ایک ٹائمر بنایا, اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک فیوز دے دیا, تو فیوز بنانے لگ گئے. تو فیوز جب ہم نے بنایا تو مجھے یہ فیوز تھا فرینچ ڈیزائن کا. صحیح. تو مجھے اس وقت ہمیشہ دل میں تھا کہ بھائی یہ فیوز انشاءاللہ ایک دن جو ہے میں فرانس ایکسپورٹ کروں گا. زبردست. یہی فرینچ ڈیزائن کا فیوز. اچھا. جو پاکستان نے ان کا ٹیکنیکل نو ہاؤ خریدا تھا. تو میرا یہ خواب تھا 1970 سے جب سٹارٹ کیا تو ٹیک 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 لگا رہا. ان کے ریپرزینٹیٹیوز آتے تھے پاکستان بیچنے کے لیے سامان, تو میں اس کو ہمیشہ جا کے پنڈی میں ملتا تھا. میرا پنڈی آنا جانا کافی ہوتا تھا. نوک 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 دروازے میں کھٹکاتے رہا انہیں سے کہ بھائی بات کراؤ. تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو ملک میں ہی بن رہا ہے فرانس میں. اب اتفاق سے ان کا پھر 1986 میں ان کا خیال جو فرانس میں جو بنا رہا تھا فیوز, وہ اپنا فیکٹری بند کرنا چاہتا تھا بیکاز اٹ واز ناٹ اکنامیکل. So they were looking around for a manufacturer in the world who could make this fuse. ہم تو بنا رہے تھے, وہی فیوز بنا رہے تھے. انڈیا میں بن رہا تھا, ساؤتھ افریقہ میں بن رہا تھا, اور ارجنٹینیا میں بن رہا تھا. یہ 4 ملک میں بن رہا تھا. تو they went around all the 4 countries
to select a partner. Luckily میں نوک تو بڑے سالوں سے کر رہا تھا, صحیح ہے, تھوڑی بہت فرانسیسی بھی آتی ہے, تو وہ اللہ کے فضل سے ہمیں سلیکٹ کیا انہوں نے 1986 1987 میں انہوں نے سلیکٹ کیا. پھر ان کی ٹیمیں آتی رہی پاکستان 4-5 سال تک. انہوں نے کہا دیکھیے آپ کا کوالٹی پروڈکٹ کا تو بہت اچھا ہے, مگر سسٹمز جو ہیں فیکٹری میں اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. صحیح. ان کی ٹیمز آئیں, ہر سال میں 2-3 مرتبہ 2-3 بندے آتے تھے, 2-3 ہفتے کے لیے آتے تھے پاکستان. آپ سوچیں, ٹو بلڈ اس اپ so that we could supply them the quality product انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ. بالکل, انہوں نے ہمیں بلڈ اپ کیا, انہوں نے فرانسیسی نے ہمیں بلڈ اپ کیا. فرسٹ آرڈر ہمیں ملا 1992 میں فار ایکسپورٹ آف دیز فیوزز. 1993 سے ہم نے ایکسپورٹ اسٹارٹ کیا آف فیوزز. اس کے بعد پھر دوسرے آئٹمس, پھر ہم نے کہا یہ بوم کا یہ حصہ تھا, پھر انہوں نے کہا یہ بھی بناؤ, تو پھر انہوں نے کہا وہ بھی بناؤ. آہستہ آہستہ پھر وہ ایک کمپنی, یہ تھیلس گروپ از اے ویری بگ گروپ ان فرانس. ایک کمپنی سے اسٹارٹ کر کے پھر انہوں نے کہا ہماری دوسری کمپنی بھی ہے, ان کو بھی یہ چیزوں کی ضرورت ہے, ان کے لیے بنانے لگے. پھر بولا ہماری تیسری کمپنی بھی ہے, ان کو بھی ضرورت ہے. تو اللہ کے فضل سے 1993 سے ہم تھیلس گروپ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو اب اس کو 27 سال ہو گئے. یو کانٹ ایکسپورٹ ٹو اینی good European manufacturer for 27 years unless آپ کا quality یا معیار has to be A1, your supplyability has to be A1, and obviously price میں you have to be reasonable. اس وقت پہ ہم سے کہتے تھے ہمیں سستا دو سستا دو. آج کل سستے کا بات کرتے ہی نہیں ہے, آج کل کوالٹی چاہیے, کوالٹی اینڈ سپلائیبلٹی. اینڈ بلکہ وہ اتنے ہمارے سے خوش ہیں کہ کئی ہمارے پروڈکٹس جو ہیں وہ ان لوگ انسپیکٹ ہی نہیں کرتے ہیں. اچھا. دے ڈونٹ انسپیکٹ, دے پٹ اٹ اسٹریٹ آن دیئر اسمبلی لائن. تو اس کا بھی ہمیں پریمیم دیتے ہیں کیونکہ وہاں سے فرانس میں کبھی کوئی اور بندہ کوالیفائڈ ہی نہیں ان کے پاس جن کے ساتھ یہ کرتے ہیں. تو یہ تو بڑی پاکستان کے لیے قابل فخر بات ہے, پراؤڈ ہے یہ پاکستانیوں کے لیے. سر یہ تو فرانس کی بات ہو گئی. اس کے بعد ہم نے بیلجیم میں اسٹارٹ کیا, اس کے بعد جرمنی میں کیا, اسپین میں کیا, اینڈ ناؤ سوئٹزرلینڈ. Switzerland, we are exporting precision components to Switzerland, precision sub-assemblies to Switzerland. Not only components, but sub-assemblies, whereas France mein to we are exporting assemblies as well, complete assembly. Switzerland میں حال فی الحال it is sub-assemblies, مطلب 10-15 component کو ملا کے which is a sub-assembly وہ کرتے ہیں. تو اگر ہم سوئٹزرلینڈ کو پریسیشن پارٹس بھیج سکتے تو باقی اس سے اوپر کیا what target can we have. سو اللہ کا فضل ہے کہ we have a very good reputation, and today 80% of our products in that factory are actually exported. پہلے پاکستان was buying 100%, but now 80% is exported and 20% is supplied to Pakistan, some to the defense field. ڈیفینس کے پاکستان کے آرڈرز اوپر نیچے جاتے رہتے ہیں, بٹ ادروائز وی ہیو کمرشل کسٹمرز ایز ویل لائک ایٹلس ہونڈا. اس پورے مراحل میں کمپیٹیٹرز آپ کو ملے ہوں گے, اور دیکھیے پاکستان میں تو کوئی کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں. انٹرنیشنل لیول چائنا یا جاپان کی طرف سے. دیکھیے چائنا جاپان کی ناٹ بی اے کمپیٹیٹر بیکاز ان لوگ کو اجازت ہی نہیں تھا ٹو ایکسپورٹ ڈیفینس پروڈکٹس. صحیح ہے. چائنا nobody trust and their quality is not good enough. یورپین کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوتے رہتا تھا, اینڈ دے ور ویری ایزی ٹو بیٹ بیکاز آف آور پرائسز. پھر جب ایسٹ یورپ آ گیا, آئی ہنگری, چیکوسلوواکیا, رومینیا, دین دے کوڈ ناٹ بیٹ آور کوالٹی اسٹینڈرڈس. دے ٹرائیڈ. فرانسیسی نے ٹرائی کیا ادھر obviously because it's round the corner, پڑوس میں ہے نا کہ ٹرک سے آ جائے گا مال 2 دن میں آ جائے گا. ہمارا یہاں سے جاتا ہے either by ship جاتا ہے اور بائی ایئر جاتا ہے. تو بائی ایئر میں خیر تھوڑا سا مہنگا پڑتا ہے, بہت زیادہ تو نہیں, تو شپ میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو they would have preferred local, but they couldn't find anybody who could give that sort of quality and in that sort of supplyability. تو اللہ کے فضل سے our business has been, export business has been going up and up. So that اس سے پھر ہم نے ایک اور اسٹارٹ کر لیا, آلسنز آٹو پارٹ اسٹارٹ کر لیا, جہاں ہم آٹو موبائل کمپوننٹس بنا رہے ہیں. وہ بھی کس سن میں ہوا؟ پریسیشن یہ 1986 کی طرف ہوا.
اسٹارٹ کر لیا تھا ہم نے 1986 میں. پھر 1992 میں ہم باقاعدہ فیکٹری بھی علیحدہ سے بنا لی. دین وی شفٹڈ ٹو اباؤٹ 8-9 years ago ٹو پورٹ قاسم, جہاں پہ کافی بڑی فیکٹری ہے. دیٹس دا بگیسٹ فیکٹری. تو وہاں پہ ابھی ہم وہ بنا رہے ہیں, اسپیڈومیٹرز بناتے ہیں. اچھا. بریک اسمبلی بناتے ہیں, مطلب بریک اسمبلی میں 0 failure از الاؤڈ. لیور کمبینیشن سوئچ بناتے ہیں, وہ جو لیفٹ رائٹ کا آتا ہے نا آپ گاڑی میں, تو آل پریسیشن کمپوننٹس وی میکنگ دیٹ. صحیح. تو یہ ہم ادھر بنا رہے ہیں. اس کے بعد ہم کافی گئے ہیں, یہ فلپس جو پاکستان ہے جی, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگ کو ہر چیز لوکلائز کرنی ہے. سو وی آر دیئر لوکل پارٹنرز فار مینوفیکچرنگ. تو آج کل ان کے لائٹس اتنے ڈاؤن لائٹرز ہیں اوپر, جو ان لوگ کے مین پروڈکٹس we are actually assembling today, but tomorrow as in the next 2 months we will be manufacturing them. صحیح. So all their lights جو جتنے پہلے امپورٹ کر رہے تھے, ان کا پلان یہ ہے کہ یہاں پہ اسمبل کرانا اور پھر یہاں پہ لوکلی مینوفیکچر کرانا, جو ہم کریں گے ان کے لیے. اس میں کئی دوسرے پروڈکٹس بھی ہیں جس کے بارے میں آپ کو ابھی بتاؤں گا ریلیٹڈ ٹو کووڈ. اچھا, آٹو پارٹس کا مجھے تھوڑا سا اور بتائیے گا کہ جسٹ کمپوننٹس ہی ابھی تک تیار ہو رہے ہیں. اسپیڈومیٹر از این اسمبلی. اسپیڈومیٹر اسمبلی ہو گیا. بریک اسمبلی جو پورا گاڑی میں, اٹس این اسمبلی دیٹ وی پرووائڈ. وی ڈونٹ پرووائڈ سنگل کمپوننٹس. صحیح. ہمیں اسپیڈومیٹر میں تو آئی ڈونٹ نو کتنے کمپوننٹس ہوتے ہیں, ڈپینڈز آن دا اسپیڈومیٹر. کیونکہ گاڑی کا اسپیڈومیٹر میں تو فیول گیج بھی ہوتا ہے, ٹیمپریچر گیج بھی ہوتا ہے, وہ بھی ہم ادھر بناتے ہیں. اس کے اندر میکینزم بھی ہوتا ہے وہ چلانے کے لیے. کون سی گاڑیوں میں اس وقت استعمال ہو رہا ہے؟ گاڑیوں میں 4 wheeler میں مہران میں ہوتا تھا, ابھی راوی اینڈ بولان میں ہو رہا ہے. موٹر سائیکل میں یاماہا میں کرتے ہیں, موٹر سائیکل میں ہونڈا میں کرتے ہیں. اونلی جیپنیز مینوفیکچررز, چائنیز کو ہم نہیں کرتے. سو دوز موٹر سائیکلز میں وہ کرتے ہیں. اور لائٹنگ میں اٹ از اونلی فار فلپس, وہ جیسے پاکستان میں اٹ از نون ایز سگنیفائی. تیسرا ہمارا ڈویژن ہے مینوفیکچرنگ ڈویژن, وچ از پاور اینڈ انرجی, جس میں ہم ایکسیسریز بنا رہے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ABC ایریا پہ بنڈل کیبل جو انہوں نے لگایا ہے فار سیفٹی اینڈ ٹو اسٹاپ پلفریجز. اس میں کافی ایکسیسریز جو ہیں انہوں نے پہلے امپورٹ کر رہے تھے, چائنا سے آ رہے تھے, وہ ہم نے بنا لیا اور وہ ہم نے اس کو سپلائی کر رہے ہیں کراچی الیکٹرک کو. وابڈا میں نہیں کر رہے ہیں بیکاز وابڈا از اے ویری ڈیفیکلٹ کسٹمر. آپ لوگوں کو بھی پتہ ہی ہے کہ بھائی گورنمنٹ از اے ڈیفیکلٹ اینیمل, اینڈ وی آر ویری ہیپی. جو کام ہم کو اللہ کے فضل سے بڑے عزت سے مل جاتا ہے. اینڈ یہ میں بتا دوں, ایکسپورٹ میں ہماری عادتیں خراب ہو گئی ہیں, کیونکہ دے ٹریٹ اس ناٹ ایز اے سپلائر, دے ٹریٹ اس ایز اے پارٹنر. وہ بالکل فل عزت دیتے ہیں. میں جاتا ہوں ادھر تو مجھے کھانے پہ بلاتے ہیں, مجھے کھانے کھلانے نہیں دیتے. اگر ان کا بڑی بڑی کمپنیز کا چیئرمین جو ہے, دے وڈ ٹیک می آؤٹ فار ڈنر ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, گڈ ریسٹورینٹس. سو وہ کافی وہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی کووڈ پہ بھی آ جاؤں گا کہ کووڈ کا کیا ہو گیا, کیونکہ دیٹ از آلسو این انٹرسٹنگ فیلڈ. تو مین وائل یہ جو ہم یہ تو کرتے رہے ہیں, بٹ ہم نے سوچا کہ یہ تو بزنس ہے, وی شوڈ آلسو پے بیک ٹو دا کمیونٹی. سو وی رن اے گروپ آف چیریٹیز under the banner of ASK Trust. ASK Trust, which deals in mainly rehabilitation of addicts, adults and children. Street children جو 8 سال سے لے کے 15 سال کے ہیں بچے جو سڑکوں پہ ہوتے ہیں, اور جو ایڈکٹس جو آپ دیکھتے ہیں ادھر ادھر, ان کا مطلب کئی جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے ہوں گے, مگر they are on heroin, they are on crystal meth, they are on various drugs. تو ان کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. تو ہمارے اللہ کے فضل سے 9 سینٹرز ہیں پاکستان میں, کراچی میں بھی ہے, لاہور میں ایک ہے, اینڈ وی آر ایکسپینڈنگ ان دیٹ. سو دیٹ از اے چیریٹی. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ فیلڈ. آپ نے اس میں سے سب ہر چیز میں ایک چیز آپ کو آگے ہوگا کہ سمپل کام ہم کوئی کرتے ہی نہیں, ہاتھ ہی نہیں لگاتے. میں تو خود ایوری تھنگ وچ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ. اینڈ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایڈکشن از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگس ٹو ٹریٹ. اینڈ اس میں خاص طور پہ جب بچوں کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں نا, 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال کے بچے جو بہت زیادہ ٹرامیٹائز ہو چکے ہوتے ہیں,
क्योंकि वो they have been, many of them have been exploited sexually from the age of 5. सही 5 साल की उम्र में उनके वालिदैन ने या उनके बड़े भाई ने उनको बेचा है फॉर सेक्स. अब आप सोच लीजिएगा, बच्चे को अगर 5 साल की उम्र में किसी ने बेचा है फॉर सेक्स, वो बेचारे बच्चे का हालत क्या होगा बाय द टाइम ही इज़ 9. बाय द टाइम ही इज़ 9 ही इज़ एन एडिक्ट. सही he needs addiction just to kill that pain. आप खुद ही सोच लें कितना उसमें पेन होगा बच्चे में. मैं सोचता हूँ तो अभी भी मुझे रोना आ जाता है जब मैं ये बच्चों का सोचता हूँ कि आप भी सोचें कि अगर एक 9 साल का बच्चा जिसने 5 साल की उम्र पे अपनी ज़िंदगी स्टार्ट किया है by being sexually exploited so that money could be given to his father or his brother to feed their addiction. अब उस बच्चे में कितना दर्द होगा अंदर. So that is what we treat. It's very difficult. बहुत मुश्किल काम, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है. अल्लाह के फजल से we have at any time हमारे पास 100-150 residential program है. सही Resident, तो any time we have about 150 people at any time. कितने लोग अभी रिहैबिलिट हो चुके हैं? बहुत ज़्यादा. मैं फिगर्स तो अभी मैं नहीं बता सकता, काफ़ी. क्योंकि हमारा it's a very good program that we have. It is a very successful program and it meets all world standards. Like अब अल्लाह के फजल से जो मैन्युफैक्चरिंग में हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस लिया है to meet international standards. That is something we have also met in this addiction field. International standards, absolutely international. International standard का मतलब नहीं कि ऐसे फूक हाँ ये वो 5-star facility, no. International standard means as far as treatment is concerned. जगह जाहिर है कि भाई जगह whatever we can afford, जैसे भी हैं डॉर्मेट्रीज़ में बच्चों को सुलाते हैं, एडल्ट्स को भी डॉर्मेट्रीज़ में सुलाते हैं. दैट्स समथिंग सेपरेट. बट ट्रीटमेंट में नथिंग इज पे. नो कॉम्प्रोमाइज इन ट्रीटमेंट. अब आ गया टॉक कोविड. हाँ, क्योंकि मैं तो खुद भी बड़ा मुझे खुशी हुई थी ये जान के, मैं नाजरीन को भी बताऊं कि जब एल्सन्स ग्रुप के हवाले से ये बात हमें पता लगी, अब्दुर्रहमान अल्लाना साहब के हवाले से पता लगी कि कोविड-19 जब पूरी दुनिया में फैल रहा था, पाकिस्तान भी इसकी जकड़ में आया, तो उस वक्त हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद साहब ने ये बात कही कि पाकिस्तान को खुद कफ़ील होना होगा, ऐसी मशीनें यहाँ पे तैयार होना ज़रूरी हैं. कैबिनेट तक में ये बात गई. इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर तक ने इस बात को सराहा और इस पे बाकायदा पंजाब में जो स्टूडेंट्स हैं, यूआईटी के स्टूडेंट्स और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के, उसमें नस्ट के भी और नमल के भी स्टूडेंट्स शामिल हैं, उनसे भी तजावीज़ मांगी गई और इस नतीजे पर भी पहुंची हमारी कैबिनेट कि हमारे यहाँ रिसर्च का बड़ा फुकदान है. यानी हमारे यहाँ अगर रिसर्च बढ़े पाकिस्तान में तो हम बहुत सारी मशीनरीज़ और बहुत सारी नई चीज़ों को भी डेवलप कर सकते हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में एल्सन्स ग्रुप जैसे इदारे मौजूद हैं और एल्सन ग्रुप खुद मौजूद हैं, अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं. इनकी बदौलत आज पाकिस्तान जो है वो अपने आप को तैयार कर रहा है और तकरीबन कर चुका है. और वेंटिलेटर्स की तैयारी का जो है हमारी नॉलेज में ये बात आई है. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
آپ سے اس حوالے سے مزید بتائیں, تو یہ وینٹیلیٹر جب تیار ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں؟ کووڈ سٹارٹ ہوا تو ہمیں کانٹیکٹ کیا تھا پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل. تو میں تھوڑا ریلیکٹنٹ تھا کیونکہ سرکار کے ساتھ جیسے میں نے بتایا نا ڈیلنگ کرنا, مگر پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل میں نے دیکھا کہ میں جتنا محنت کر رہا تھا اس سے زیادہ ان لوگ کر رہے تھے. میں نے کہا یار یہ تو تعجب کی بات ہے کہ سرکاری کوئی ادارہ اتنا محنت کر رہا ہے. صحیح. سو آئی وینٹ انٹو اٹ فل فلیجڈ. صحیح. اب مجھے تو کنفائن کیا گیا ہے گھر پہ, بچے مجھے باہر نکلنے نہیں دیتے, میری عمر ہے 75 سال کی تو ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بچے نے منع کر دیا کہ تم باہر گھر سے باہر نہیں جاؤ. صحت دے آپ. الحمدللہ صحت اللہ تعالیٰ نے بہت صحت دی ہے, بہت صحت دی ہے الحمدللہ. گاڈ از سو کائنڈ. میں ابھی کیا بول سکتا ہوں آپ کو, ابھی بھی 4-5 کلومیٹر کا دوڑ لگا سکتا ہوں آپ کو الحمدللہ. تو آئی واز کنفائنڈ. میں نے یہ پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر آفس سیٹ اپ کر لیا, آئی واز ایٹ ہوم. تو ڈیورنگ دا کووڈ جو ہم نے اسٹارٹ کیا کام وینٹیلیٹر پہ اور دوسرے آئٹم پہ, میں دوسرے آئٹمس کا بھی آپ کو بتا دوں گا. تو آئی یوز ٹو ورک مے بی 12 hours a day ایوری سنگل ڈے. 12 گھنٹے دن کا کام کرتا تھا, اتنا کام ہوتا تھا 7 days a week. مگر میں نے دیکھا PEC والے بھی وہی اتنا ہی کام کرتے تھے جتنا میں کرتا تھا. 12 گھنٹے دن کے ان لوگ بھی کام کرتے تھے. اس میں مجھے بھی بہت حوصلہ ملا کہ بھائی یہ اگر حوصلہ افزائیوں میں اگر یہ کر سکتے ہیں, سرکاری لوگ کر سکتے ہیں. PEC comes under فہد چودھری who is very dynamic and very pushing. صحیح. سو اتفاق سے انہوں نے ہمارا چودھری صاحب نے ہمارا ہی ایک وٹنس کیا تھا سائننگ آف اگریمنٹ ود جاپان ان لاسٹ اکٹوبر. کہ ہم نے ایک ٹیکنالوجی اگریمنٹ, ناٹ لاسٹ اکٹوبر نہیں تھا, اس سے تھوڑا سا پہلے سے, میرے خیال ہے اگست میں تھا, کہ ٹیکنالوجی اگریمنٹ ہم نے سائن کیا تھا جس میں وی وڈ شیئر ٹیکنالوجیز ود جاپان. اللہ کے فضل سے وی آر گیونگ دیم الیکٹرانک, یس سر, وی آر سپلائنگ دیم الیکٹرانک آٹومیشن سسٹمز ٹو جاپان. یس. ٹیکنالوجی ٹرانسفر واز ناٹ کہ بھائی وہاں سے آئے گا, اٹ واز بوتھ ویز اینڈ وی آر دا سینئر پارٹنرز ان دیٹ. اینڈ یہ ہم سپلائی کر رہے ہیں ٹو اے بگ کمپنی کال ٹیکسونو جو ڈسپینسنگ یونٹس بنا رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے وٹنس کیا تھا. تو میرے تھوڑے سے تعلقات سلام دعا تھی, زیادہ نہیں, بٹ سلام دعا میں زیادہ سیاست میں تو ڈیل نہیں کرتا ہوں, سیاست سے بھی دور رکھتا ہوں اپنے آپ کو, اور سرکار سے بھی تھوڑا سا دور رکھتا ہوں جب ہو سکتا ہے. تو پیور بزنس مین نہیں, بزنس نہیں. دیکھیے چیریٹی میں نہیں, وہ تو مائی 50% آف مائی ٹائم گوز آن چیریٹی. اچھا. یس, جاتا تھا. اب کووڈ کے زمانے میں تھوڑا کم ہو گیا کیونکہ میں فزیکلی وزٹ نہیں کر سکتا ہوں. پہلے میں فزیکلی وزٹ ہی کرتا تھا. بٹ اسٹل یو آر پیئنگ یور 50% ٹائم. ابھی 50% نہیں ہوگا, اب 30-35% ہوگا, کیونکہ اب وہ زوم پہ ہوتا ہے, فون پہ ہوتا ہے, اٹس اونلی 30%. پہلے تو 50% ہوتا تھا. سو انہوں نے PEC نے کہا کہ آپ وینٹیلیٹر بنائیں. ٹھیک ہے. تو وی اسٹارٹڈ ڈیولپنگ اے وینٹیلیٹر. ہفتے 2 ہفتے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بھی آپ بنا دیں. یہ ایک ڈیوائس ہے, CPAP ڈیوائس, HFNO ڈیوائس, جو UK نے بنایا ہے. اچھا. اور UK میں بنایا تھا, مرسیڈیز والوں نے بنایا تھا ان کولیبریشن ود یونیورسٹی کالج. صحیح. اینڈ دے ڈیولپڈ اٹ ان 6 weeks. انہوں نے 6 ہفتے میں ڈیولپ کیا, پرانے ڈیزائن مطلب لے کے اس کو امپروو کر کے ڈیزائن ڈیولپ کیا. اور پھر ان کا ٹارگیٹ تھا کہ 4 ہفتے میں ان لوگ نیشنل ہیلتھ سروس کو 10,000 پیس دے دیں گے, جو انہوں نے دے بھی دیا. 4 ہفتے میں نہیں دیا, کچھ 6 ہفتے میں دیا 10,000 پیس. میں نے کہا بھائی ان لوگ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. کیا رکاوٹ ہے؟ وی گاٹ ٹو سیم مشینس. مسئلہ کیا ہے, ہماری ٹیم جو ہے دے ول آلسو ورک 24/7, جو ہماری ٹیم نے کام کیا. تو یہ ڈیوائس ہم نے ڈیولپ کر لیا ہے. اوکے. HFNO CPAP design has been developed. It has مطلب 2 اسپتال نے تو اپروو کر دیا ہے. آپ کا ڈاؤ میڈیکل کالج, موجا کیمپس نے they have been using it. عباسی شہید have been using it. اور یہ فرسٹ ٹائم میڈ ان پاکستان. میڈ ان پاکستان. تو ڈریپ کے پاس گیا, ڈرگ ریگولیشن اتھارٹی آف پاکستان, انہوں نے ہمارا تھوڑا سا مین میں ایک نکال کے تھوڑا ریجیکٹ نہیں, دے ہیو پوسٹپونڈ ایکسیپٹنس. لیٹس پٹ اٹ دس وے, کیونکہ ہمارے پاس ایمرجنسی کا کوئی پروویژن نہیں ہے. جیسے UK میں انہوں نے بنایا, سرکار نے ادھر ود ان 4 days اس کو اپروول دے دیا کہ بھائی یہ کووڈ میں آپ ضرورت ہے یوز کریں ہی کریں. 4 days it took them to get permission to use it. ہمارے پاس تو اب this is where سرکار comes in. This is not under
the hands of Fahad Chaudhary अगर उनके अंडर होता तो वो तो बिल्कुल करवाई ब्यूरोक्रेसी कह लीजिएगा। DRAP is under various heads, but we're working with them. इंशाल्लाह इजाज़त मिल जाएगा, इंशाल्लाह इजाज़त मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो डाउ मेडिकल जी बिल्कुल, there is no problem there. It has been tested, it is made exactly according to the specifications जो यूरोप में बन रहा था, UK में बन रहा था. Testing is exactly the same as them, क्योंकि ये तो हमारा बाप दादा का काम ही हो गया ना अभी. अगर हम 1993 से एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, सो वी नो व्हाट प्रिसिशन इज, तो इसमें मसला ही नहीं. प्योरली मैकेनिकल डिवाइस है वो, प्योर मैकेनिकल. ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपका वेंटिलेटर है. सही. तो वेंटिलेटर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हमने डेवलप कर लिया है. मैकेनिकल पार्ट्स कुछ डिज़ाइन हमारे चेंज हो गए हैं. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट. इंशाल्लाह वो कर लेंगे, मसला नहीं है. इट विल टेक अ बिट मोर टाइम लगता है. इट्स कॉम्प्लिकेटेड आइटम. इज़ नॉट ओनली अ कॉम्प्लिकेटेड आइटम. देखिए इसका तो एक दफ़ा हमने बना लिया तो हमारा इंटरनल टेस्टिंग में ही 1 महीना लगेगा. सही. ये ऐसा नहीं है कि हमने बना लिया और आपको दे दिया. नो, वी कांट डू इट. It has to be thoroughly tested by us first. When it passes our test, we will give it to the Drug Regulation Authority to give to other hospitals to be tested. तो उसमें अभी भी टाइम लगेगा, but इंशाल्लाह we will do it. और इसी में एक और चीज़ बड़ी अच्छी हो गई कि ये जो मैं बात कर रहा था Philips lighting की. So Philips have developed sanitizer, a UV sanitizer. UV sanitizer जो कोविड में बहुत काम आता है. They have developed it. इंडिया में बन रहा है, दूसरी जगह भी बन रहा है. So the drawings are coming to us, and that in 3 months we will have developed, and we will be making that. एक approximately माइक्रोवेव का साइज है. सही है. इतना साइज होगा उसका, आप समझ गए ना. 2 साइजेस में होगा, एक इतना साइज होगा, एक थोड़ा सा बड़ा होगा. तो दे कैन बी यूज्ड, घर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं छोटे साइज़ का. सही. फैक्ट्रीज़ में या ऑफिसेज़ में यू कैन यूज़ द बिगर साइज़, या इन हॉस्पिटल्स यू कैन यूज़ द बिगर साइज़ जो 30 लीटर वाला है. सही. सो दैट इज़ अ न्यू आइटम विच विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, एंड इंशाल्लाह इन 3 months वी विल कम आउट प्रोड्यूसिंग इट हियर. तो ये कोविड का भी जो है, नहीं, ये कोविड के लिए एक बड़ी गनीमत हो गई, और पाकिस्तान के लिए किसी नेमत से कम नहीं है कि पाकिस्तान नाजरीन खुद अब वेंटिलेटर तैयार करने वाला है. अगर कभी भी मैं आपको बताऊं कि कभी भी पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट साथ देने लग जाए ना, फुल साथ, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते. सही. इम्पेडिमेंट्स बहुत होते हैं पाकिस्तान में, रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं. अब जैसे हमारा भी जो है ना जी HFNO या CPAP हमने बनाया, यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं था. उन्होंने कहा प्रोविजनल एक्सेप्टेंस तो हम दे ही नहीं सकते इमरजेंसी के लिए. अरे मैंने कहा भाई उधर तो सब पूरे दुनिया में प्रोविजनल एक्सेप्टेंस दे रहे हैं. तो उन्होंने कहा नहीं, वी कांट गिव इट, ये हमारे पास है ही नहीं, कानून में नहीं. अरे ओके, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर प्रॉपर एक्सेप्टेंस के भैया चलो प्रोविजनल छोड़ो, इसको पूरा जाके आप पूरा हमारा जो भी छोटे छोटी चीज़ें जो फैक्ट्री में फॉल्ट था जो प्रोविजनल में तो पास कर दिया था. इट वाज रिकमेंडेड बाय द ड्रैप वाले जो इधर हमारा फैक्ट्री विजिट किया था. 4 मेंबर थे जिसमें प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया भी था, एक प्रोफेसर उधर मेहरान कॉलेज का भी था, दूसरे 2 ड्रैप के सरकारी बंदे थे. तो दे ऑल 4 ऑफ देम रिकमेंडेड इट फॉर यूज़. दे रिकमेंडेड द फैक्ट्री एंड दे रिकमेंडेड इट फॉर यूज़. बट वहाँ पे बड़ी कमेटी बैठती है, तो उन्होंने कहा कि भाई देयर इज़ नो प्रोविजन. सो जो इन्होंने रेकमेंड तो किया है, मगर इन्होंने ये 4-5 नुक्स बताए हैं, नॉट इन द प्रोडक्ट, इन दी प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन में. दिस हैज़ टू बी रेक्टिफाइड, दिस हैज़ बीन रेक्टिफाइड. अब इंशाल्लाह इस हफ्ते तक हम वो कर लेंगे. उसके बाद आगे चल के ये चीज़ें एक्सपोर्ट करने का भी इरादा? बिल्कुल इरादा है. सही. बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो. मैं जितने भी हमारे फैक्ट्री में लोग हैं उनको सबको कहता हूँ, हमारा जिहाद इज़ एक्सपोर्ट. दिस हैज़ टू बी कंसिडर्ड आवर जिहाद. दिस इज़ जिहाद. आप एक्सपोर्ट करें, उनके पैसे हमारे पास ले आएँ ताकि हमारे लोगों को खाना मिले. ये जिहाद है. सही. वो तलवार का जिहाद आप भूल जाएं. यू गेट द मनी एंड दैट्स व्हाट यू नीड. आप जीतें, इकोनॉमिक्स में जीते हैं आप, जो हम कर सकते हैं.
providing the government gives support and the banks give support. सर ये बताएं अब्दुल साहब कि CPEC को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के इकनॉमिकल हालात जो हैं वो बेहतरी की जानिब आसानी से बढ़ सकेंगे या अभी मज़ीद जो है ना वक्त लगेगा इसमें? इसमें काफ़ी वक्त लगेगा. उसका वजह ये है, देखिए CPEC तो अपनी जगह पे बात है. lot of improvements will take place in the infrastructure. काफ़ी इंडस्ट्री में यहाँ होगा, मगर हमने we have been much too generous in giving China free trade agreement. They export 10 times what we export to them और हमने उनको free trade agreement दे दिया है. All their goods come here duty free. अब हम कैसे compete करेंगे? आप समझे ना, हमें रॉ मटेरियल्स पे ड्यूटी देना पड़ता है, हमारे कई चीज़ों पे ड्यूटी देना पड़ता है, उनका माल तो ड्यूटी फ्री आ सके. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने बहुत जेनरसली दे दिया है, अंडर प्रेशर में आके जो नहीं देना चाहिए था हमको. वी हैव टू टेक सम ऑफ दीज थिंग्स बैक. वी हैव टू टेक, हालांकि हम कम्पीट कर सकते हैं, गवर्नमेंट साथ दे, जैसे गवर्नमेंट ने साथ दिया है हमें इन दीज लाइट्स फॉर सिग्निफाई, साथ दिया है. या एटलीस्ट यही फ्री ट्रेड फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी हो. बिल्कुल फ्री ट्रेड का यहाँ पे, बट देखिए आपको कभी कभार इंसेंटिव थोड़ा चाहिए होता है. चाइना इज़ मेकिंग मिलियंस, इफ़ वी आर मेकिंग 100,000 तो हमारा दाम और उनका दाम कैसे एक होगा? वहाँ की गवर्नमेंट उनको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स देती है ऑन एक्सपोर्ट. डू यू नो दैट एवरीथिंग दैट इज़ एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना हैज़ अ रीबेट. अच्छा, अगर मैं चाइनीज़ हूँ और मैं कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करता हूँ तो between 3 to 10% I get a rebate. You understand that? उनके जेब में जाता है. अब तो मुझे तो, मेरे को तो 10% का तो डिसएडवांटेज हो ही गया ना ऑटोमेटिकली. सही. इफ़ आई मेक इट हियर, उन लोग तो 10% कम पे हमारे को बेच सकते हैं ना. उनका 100 रुपये का अगर कॉस्ट है तो हमें तो 90 रुपये में बेच सकते हैं. उनका 100 रुपये कॉस्ट आता है तो हमारा भी तो 100 रुपये कॉस्ट आएगा ना, उससे कम तो नहीं आएगा. और हम 90 में नहीं बेच पाए. हम 90 में कैसे बेचेंगे? So these are issues which the government needs to tackle. कि definitely free trade agreement को सोचो. इतना ज़्यादा हमें disadvantage है with China that we need to be अब CPEC की वजह से, that doesn't mean to say we should give them total free trade agreement. No, we need to look at everything on an individual basis. Nothing. So जिस दिन उस तरफ उन लोग गौर करने लगे तो फिर हमारी इंडस्ट्री मज़ीद उठ सकती है. सही है. अब एल्सन्स ग्रुप का आगे का क्या प्लान है? क्या डिफेंस प्रोडक्शन में भी मज़ीद कुछ चीज़ें नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल, डिफेंस में भी आ रही हैं. हम पाकिस्तान के लिए भी कर रहे हैं, मगर एक्सपोर्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. देखिए अब तो लेटेस्ट जो उनका टेक्नोलॉजीज़ हैं यूरोप में, उसके मैकेनिकल कंपोनेंट्स उन लोग हमसे ही बनवाते हैं. जी जी बिल्कुल. सो उनके साथ हम बहुत ज़्यादा इन टच है बनिस्बत पाकिस्तान के. अगेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट इन टच विद आवर ओन आर्मी. इनके बड़े बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस ये वो, तो वहाँ GHQ में घुसना या यूज़र से मिलना, वहाँ तो हम यूज़र से मिल लेते हैं. सही. यूज़र देयर इज़ नॉट द आर्मी, इट इज़ द कंपनी. दैट इज़ वन डिफरेंस एंड वी सप्लाई टू द कंपनी. तो कंपनी बताती है कि हमारा देखिए ये हमारा एक्सपोर्ट, ये हमारा क्या मैन्युफैक्चरिंग का प्रोग्राम है इन 5 years टाइम. आप इस पर सोचने लगें तो हम सोचने लगते हैं. तो 5 साल में जब उन लोग तैयार होते हैं टू सप्लाई, बाय दैट टाइम वी आर ऑल्सो रेडी. तो वी नो दैट 3 years 5 years plans एंड वी आर पार्ट ऑफ दैट. यहाँ पे पता नहीं लगता है हमको. सही. एक तो हो गया इन्वेस्टमेंट, देयर इज़ लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. व्हेन यू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, एक तो हो गया इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कि आपने यहाँ पे कोई फैक्ट्री में शेयर लिया या कोई बिजनेस में शेयर किया, आपने इन्वेस्ट किया. ठीक है ना. बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट्स तो है ही हैं, अमेरिका में भी हैं, यूके में भी हैं, दूसरी जगह भी हैं, पाकिस्तानीज. So they can invest in businesses. Now where can it's not only the businesses that need to invest in Pakistan, it is also the professionals that need to invest in Pakistan. Many of them do. The doctors who are there, they have a lot of money. The engineers who are there, the lawyers who are there, the top executives there, they have a lot of money. The traders who are there, and they can invest in Pakistan. Now where does Pakistan need help? Obviously Pakistan needs help in education. Obviously Pakistan needs help in health. Pakistan needs help in technology. Maybe people can come forward and say, okay, we have this technology to offer.
and we are happy to give it free, or we are happy to give ourselves. For example, اگر کوئی ہمیں approach کرتا ہے کہ we have this technology, whether it is for sensors, whether it is for valves, whether it is for maybe miniature turbines, or maybe for windmill, the inside of the turbine of there, okay, we have the technology and we would like to either have it made here, or we would like to work with you and other people, not only Olsons, other people. Let's bring other people up. میں اپنا نہیں سوچتا ہوں, میرا تو زندگی ابھی ختم ہونے والا ہے نا. 75 I am there. How long am I going to work? Another 5 years? Maybe another 10 years maximum. اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. So I'm not thinking about me, I'm thinking about Pakistan. You understand? So this is where a lot of professionals abroad can also think of. They can come and help us with a lot of charities. جو ہمارے پاس پاکستان میں misery ہے, یہ بچوں کے ساتھ جو misery ہے, ہمارا آسٹر. We're not the only ones. There are a lot of other good charities in Pakistan. There are a lot of very, very, very good ethical people. Lot of good ethical people. I don't want to name them because اگر میں نے 3 آدمی کو name کیا, چوتھے کو نہیں کیا تو کہیں گے یار دیکھو نا تم کیا ہمارے کیوں خراب. So there are a lot of good charities here. Lot of good charities here run by good, honorable people. یہ آپ نے دیکھنا ہے. If anybody wants to donate, anybody wants to get involved. And what we would like, not only money, I would like technology. گوروں نے آ کے بہت ہیلپ کیا ہے ہمیں. UK سے بہت گورے آئے تھے to help us. بچوں کے لیے جو ٹریننگ ہم, how did we get so good at treating children? کوئی دماغ آسمان سے تو نہیں آیا, یہ گورے آئے ہم کو سکھایا. اب گورے آ سکتے ہیں تو ہمارے لوگ بھی آ سکتے ہیں, ہمارے بھی ایکسپرٹس ہیں, آئیں سکھائیں. You understand? We have experts, we have psychiatrists, we have psychologists, we have therapists, we have all sorts of clinical psychologists, we have people who give training. آ کے کریں ادھر, give training here. ہم نے ایک ٹریننگ اسکول اسٹارٹ کر لی تھی جو ابھی میں نے ہینڈ اوور کر لیا ہے کسی اور کو. صحیح. ادروائز کچھ 8-9 سال میں نے چلایا ادھر. میں خود بھی ادھر سے جا کے ڈپلوما کرایا تھا UK سے, ایڈوانس ڈپلوما ان ایڈکٹیو کاؤنسلنگ. پھر میں نے ٹرینرز کو ادھر لے آیا, ادھر سٹارٹ کر لیا. وہ گورے آ گئے, 2-3 سال تک تو مفت میں کام کیا. یس, اپنا ٹکٹ, میرے گھر پہ رہتے تھے, ٹکٹ اپنا ہوتا تھا, خود ہی دیتے تھے ٹکٹ, نو چارجز. دے اسٹارٹڈ ٹریننگ پیپل ہیئر. اسکول اسٹارٹ کر لیا ہم نے. اس کے بعد 6-7 سال چلایا اسکول. پھر somebody else has taken it over, no problem. My objective is not to run everything, it is to set up seeds. یہ بھی جو ادارہ میں نے سیٹ اپ کیا ہے فار اسٹریٹ چلڈرن, دیٹ از اے سیڈ. پیپل شوڈ کاپی دیٹ. I have no interest in setting up 100 centers in Pakistan. I have no interest. Neither can I do it. People should please take my technology and copy it. Government should take the technology and copy it. Other units, if somebody کوئی سکھر کا بندہ ہے جو امریکہ میں ہے, اس نے پیسے کما لیا, تو why doesn't he do something for سکھر? وہیں کسی کو پکڑے, he can finance them, we'll provide the technology. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. We don't need any money to provide the technology. We would be happy to train people. We'll be happy to help them in running it for 6-8 مہینے کے لیے. جیسے ہم نے لاہور میں ایک سیٹ اپ کر لیا ہے. Some people asked us to set up a unit in Lahore, تو ہم نے سیٹ اپ کر لیا. They are financing it, we're running it, and they can take over any time that they want to, and we will be there to help them at any time. So مطلب دیکھیے, objective is not to set up centers, objective is to have technology hubs. اب اس میں باہر کے لوگ ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں, ہمیں آلسنس کو ہیلپ کر سکتے ہیں, آس ٹرسٹ کو ہیلپ کر سکتے ہیں, دوسرے جتنے ادارے ہیں, اچھی چیریٹیز ہیں ادھر, ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. نا if we can bring up our people, that is what needs to be done. Human resources need to be brought up, whether it is poverty alleviation, whether it is health improvement, whether it is education improvement. These are essential things. And then the technologies. بہت شکریہ عبدالرحمان اللانہ صاحب. ناظرین, آج ہم نے ایلسنس گروپ کے چیئرمین عبدالرحمان اللانہ صاحب سے آپ کو ملوایا, اور جو باتیں آج اس پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, یقینی طور پہ پاکستان کو ری برانڈ کرنے میں یہ بڑی معاون ثابت ہوں گی. اور پاکستان میں ایسی شخصیات موجود ہیں, ہمیں ان پر فخر ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس انڈسٹری میں, اس فیلڈ میں
اور وہ تمام تر چیریٹی ورک اور وہ تمام تر CSR ایکٹیویٹیز جس کی بدولت پاکستان کو ہم ترقی کی راہ پر لا سکتے ہیں, ان لوگوں کے لیے بہتری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں جو پاکستان کے لیے ایک ہیومن ریسورس کی صورت میں سرمایہ بن سکتے ہیں, یہ اوورسیز پاکستانیوں پہ بھی ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو ری برانڈ پاکستان کا مشن یہی ہے, اور OPTV گلوبل کے پلیٹ فارم سے ہم اسی تناظر میں اس پورے مشن کو لے کر چل رہے ہیں کہ پاکستان کے ایک پازیٹیو امیج پوری دنیا کے سامنے رکھیں اور پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے ہمکنار کروائیں. اپنے میزبان محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. OPTV, آپ کا اپنا چینل.